محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ عزیز و سماعت، ایسی محافل، ان کے اندر آنا، میرا آنا، آپ کا آنا، سننا اور بیٹھنا بھی سے برکت ہوتا ہے، جس کے اندر سناہانی کی جاتی ہے، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اور علماء کرام اپنے بیانات سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ہمارے محترم بھائی راجہ جواد احمد کیانی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور جن کی گواہی ہر بندہ دیتا ہے کہ وہ نہایت شریف اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنی زندگی بڑی شرافت اور سادگی کے ساتھ گزاری ہے۔ انہوں نے جتنا عرصہ ہمارے اندر گزارا ہے وہ قابل تحسین اور قابل یاد ہے۔ تو آپ تمام احباب سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ تمام ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ اب میں مختصراً بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے مہمان خصوصی جناب قاری محمد عثمان صاحب کو کہ وہ اپنا خصوصی بیان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دینا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمامی احباب با آواز بلند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی عزتوں کے لائق اسٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا آفتاب حیدر صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر صاحب، دیگر بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم محترم المقام برادرم جواد کیانی مرحوم و مغفور، ان کے اصال ثواب کی محفل میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا، یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد جواد مرحوم و مغفور، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ محترم سامعین، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آتا کہ کیا یہ امر ہو چکا ہے۔ آج بھی جب ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو دل و دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کیا اتنا بڑا امر ربی ہو چکا ہے
کہ وہ بھائی ہم سے جدا ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے اوپر بغیر صبر کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ ایک ایسی منزل ہے کہ اس میں سوائے صبر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرنے کی تلقین کرو، لوگوں کو بھی صبر دو کہ وہ بھی صبر کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا دامن تھامنے کا حکم دیا ہے۔ صبر ایک ایسی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے، اگر یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جس نے بھی صبر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم صبر کی اقسام دیکھیں تو صبر کی دو قسمیں ہیں جو مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صبر ہے صبر اختیاری اور ایک ہے صبر اضطراری۔ صبر اختیاری وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے پاس پورا اختیار ہے کہ انسان اس کے اندر صبر کرے یا نہ کرے۔ اب انسان کو بھوک لگی ہے، اب انسان چاہتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں، ایک ارادہ بنتا ہے کہ میں نہ کھاؤں۔ اب اگر وہ کھا لے یا نہ کھائے، صبر کرے نہ کرے، دونوں باتیں سیم ہیں۔ اب اس کے اندر انسان کو اختیار ہے کہ وہ صبر کر لے یا نہ کرے۔ روزے کی حالت میں انسان نے روزہ رکھا، سامنے پانی پڑا ہوا ہے، اب اللہ کا حکم ہے، اے انسان تو نے صبح سے لے کر شام تک پانی نہیں پینا، کھانے کی کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالنی، کچھ بھی نہیں کھانا۔ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مان لے تو کامیابی ہے، نہ مانے ناکامی ہے۔ انسان کے پاس اختیار ہے، اے انسان اگر صبر کر جائے گا اللہ بہت بڑی منزل عطا کر دے گا، لیکن اگر صبر نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اجر کو ضائع کر دے گا۔ لیکن یہاں بھی اختیار ہے کہ انسان صبر کرے یا صبر نہ کرے، دونوں چیزیں انسان کے پاس ہیں۔ لیکن ایک جگہ، ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں انسان کے پاس بغیر صبر کے کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ انسان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، انسان نابینا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بینائی لے لیتا ہے۔ ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں، کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ آنکھیں چلی گئی، انسان آندھا ہو گیا، انسان کی بینائی چلی گئی۔ اب بغیر صبر کے انسان کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کا اپنا پیارا فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، انسان بڑی محبت کرتا ہے، اس کے بغیر انسان سمجھتا ہے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن جب وہ انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد انسان کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ صبر ہے۔ سارے مل کے بولے کیا چیز ہے؟ اب آپ حضرات بھی یہاں حاضری لگوائیں نا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ اگر انسان کو کوئی پیارا فوت ہو جائے تو انسان کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کے اوپر انسان کو اجر کیا عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم صبر بھی کرو، صبر کی تلقین بھی کرو، اور فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیاب فرما دے گا۔ حضرت محترم، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تجارت کی غرض سے گھر سے جانے لگے۔ میری باتوں کی طرف ذرا توجہ رکھنی ہے، اگر بات کی سمجھ آ جائے تو مل کے کیا کہنا ہے؟ میں اپنے لیے نہیں کہلوا رہا، یہ کلمات جتنے بھی آپ اپنی زبان سے کہیں گے نا، یہ میرے بھائی جواد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو باعث برکت، باعث اجر اور باعث نجات فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے تمامی ابا مل کے کہہ دیں سبحان اللہ، سارے سینے کا زور لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تجارت کی غرض سے گھر سے جانے لگے۔ آپ کا ایک معصوم بیٹا تھا چھوٹا سا، وہ بیمار ہو گیا۔ اب ادھر آپ کا سفر بھی تیار ہے، ادھر بیٹا بھی بیمار ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ تجارتی سفر ہے، اس میں جانا بھی ضروری ہے، گھر میں بیٹا بھی بیمار ہے۔ آپ بیٹے کو اپنی اہلیہ کے سپرد کر کے
آپ نے اللہ کا نام لیا اور سفر کے اوپر نکل پڑے. آپ سفر پہ چلے گئے, تجارتی قافلہ تھا, تجارتی کچھ معاملات تھے, وہاں گئے, آپ کو کافی دن لگ گئے. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ایسی تھی کہ جس دن انہوں نے واپس آنا تھا اسی دن آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا. جب وہ گھر پہنچے, آپ کی جو بیوی تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ گھر پہ موجود تھی. دیکھا کہ آج میرے شوہر نامدار کا آنے کا وقت ہے اور گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش میں بھی ڈال دی ہے. اب بیٹے کی میت سامنے پڑی ہے. صابرہ ماں اپنے بیٹے کی میت کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوئی, اپنے بیٹے کو سوارا, نہلایا, تیار کیا اور آرام سکون سے بیٹے کو اندر لٹا دیا. بیٹا مردہ حالت میں اندر پڑا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھر تشریف لائے نا, آپ نے گھر آتے ہی سلام کیا, بیوی سے پوچھا, حال احوال پوچھنے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا, فرمایا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. آپ نے عرض کیا کہ حضور وہ اندر آرام کر رہا ہے اور آج وہ ایسا آرام کر رہا ہے کہ جتنی اس نے زندگی پائی ہے پوری زندگی کے اندر آج جتنا اس کو آرام ملا ہے اتنا آرام اسے پہلے نہیں ملا تھا, اس لیے لہذا وہ آرام کر رہا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اطمینان سے بیٹھ گئے. رات کا وقت ہوا, بیوی نے کھانا پیش کیا, کھانا کھانے کے بعد آپ کو بستر دیا گیا, آپ بستر پہ تشریف لے گئے. جب آپ نے آرام کرنے کی غرض سے بستر کی طرف رخ کیا, بیوی پاس گئی, آپ کو دبایا, آپ کی جو خدمت تھی وہ کی. کرنے کے بعد جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سیر ہو گئے نا, جب آپ کا دماغ تھکاوٹ سے بالکل پرسکون ہو گیا, تو آپ کی بیوی نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے, اب آپ کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے. حضرت ابو طلحہ سے آپ کی بیوی مخاطب ہوئی, عرض کرتی ہے کہ حضور مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے ایک مثال دی, کہتی ہے کہ میری ایک پڑوسن ہے, وہ مجھ سے کوئی سامان لے کے گئی تھی استعمال کرنے کے لیے. آج جب میں نے اس سے مانگا ہے تو میرے مانگنے پہ وہ ناراض ہو گئی ہے, میں لے کر آئی ہوں ناراض ہو گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ چیز میں نے واپس مانگی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا اس کی ناراضگی بنتی تھی یا اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ اگر تو اس نے تمہاری چیز لی ہے, استعمال بھی کی ہے, اب اگر آپ نے مانگی ہے اس کا شکوہ کرنا نہیں بنتا تھا, اس کا صبر کرنا بنتا تھا اور تمہارا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا, لہذا اس کا ناراض ہونا نہیں بنتا تھا. جب حضرت ابو طلحہ نے یہ بات کہی نا تو حضرت ام سلیم نے عرض کیا کہ حضور یہ بات کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی, یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معصوم بیٹا ہمیں عطا کیا تھا, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے, اللہ نے وہ بیٹا واپس لے لیا ہے. یا اے میرے سرتاج مجھے بتائیں کہ کیا اب ہمارا اس کے اوپر صبر کرنا بنتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا شکوہ کرنا بنتا ہے. جب حضرت ابو طلحہ نے یہ بات سنی نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا اللہ تیرے صبر کو سلامت رکھے, آج جتنا تیری وجہ سے تو نے اتنی مثال دی, جتنا تیرے صبر کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملا ہے, میرے صبر کا مقام اتنا بلند ہو چکا ہے, میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے 1000 بیٹے دے, میں ایک ایک کر کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا جاؤں اور ہر بیٹے کو قربان کرنے کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرتا رہوں. جب آپ نے یہ بات کہی نا تو آپ کی بیوی کو بھی سکون آ گیا, خود کو بھی سکون آیا. رات گزر گئی, صبح کا وقت ہوا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے, نماز فجر ادا کی, حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. عرض کرتے ہیں کہ حضور رات کو میں تجارتی قافلے سے واپس آیا ہوں تو گھر پہنچا ہوں تو میری بیوی نے یہ خبر دی ہے, اس لحاظ سے بیوی نے مجھے کھانا دیا, مجھے بستر دیا, مجھے محسوس کیا یا رسول اللہ. اس کے بعد میری بیوی نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو چکا ہے. جب حضور نے یہ بات سنی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ تجھے مبارک ہو, جتنی فضیلت والی اور مبارک رات آج تیری زندگی میں آئی ہے. ابو طلحہ نہ اس سے پہلے مبارک رات تیری زندگی میں آئی تھی, نہ جب تک تجھے موت آئے گی اتنی مبارک رات تیری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی. حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, میرے لیے کون سی فضیلت ہے, میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جھکا لیا, آنکھیں بند کر لی. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے آنکھیں کھولی, چہرہ مبارک اٹھایا, فرمایا ابو طلحہ تجھے مبارک ہو, میں دیکھ رہا ہوں تو اور تیری بیوی دونوں جنت کے محلوں کے اندر ٹہل رہے ہو.
तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत के महलों के अंदर टहल रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे और तेरी बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत में आला मुकाम अता फरमा दिया है। हाज़िन ज़ीवकार, कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान को उसके ऊपर सब्र ही करना होता है। मैं आप हज़रात से एक ही गुजारिश करूंगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हदीस पाक है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुझे एक बात न बताऊं? आज कहते हैं हुज़ूर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे की बिनाई लेता है, अब उसकी ज़ाहिरी तौर पे बिनाई चली जाती है, लेकिन वो अगर उसके ऊपर सब्र करे, अल्लाह ताला की रज़ा समझकर खामोश हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले उसे जन्नत के अंदर उसका मुकाम अता फरमा देता है, उसे दिखा देता है। हाज़िन ज़ीवकार, आज ये जो मामला है, जवाद भाई की डेथ हुई, ये मामला सारा हमने अपनी आंखों से देखा। ये सारे मामला देखने के बाद दिल बात को तस्लीम नहीं करता, दिमाग तस्लीम नहीं करता, लेकिन ये सारे मामला देखने के बाद एक ही बात बचती है, वो है सब्र। मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, बिलखसूस अहले खाना से, जवाद भाई के भाइयों से, उनकी बहनों से, उनके बच्चों से, उनके ससुराल से, उनके तमाम दोस्त अहबाब से एक ही गुजारिश है कि आप बगैर कोई शिकवा किए, बगैर कोई शिकवे के कालिमात मुँह से कहे, आप बस एक ही कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला ये तेरी रजा थी, ये तेरा अमर था, ये तूने कर दिया, बारी ताला अब हम इसके ऊपर सब्र करते हैं, आप इसके ऊपर सब्र करें। आपके सब्र करने की वजह से अल्लाह हमारे भाई की मर्ज़लों को ज़रूर आसान फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए, और जिस महफिल का इनेकाद किया गया, अल्लाह ताला इसके सदक़े से हमारे भाई की मंजिलें आसान फरमाए, उन्हें आला इल्लिय्यीन के अंदर बुलंद व मर्तबा मकाम अता फरमाए। व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।